اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 10 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو صبح شہید ہونے والوں کے نام بتا رہے تھے۔ سب سے پہلے عباس کا نام لیا اور فرمایا، اے عباس کل تم شہید ہو جاؤ گے۔ پھر علی اکبر کا نام لیا، پھر انہیں محمد کے نام لیے۔ رفتہ رفتہ ایک ایک کے نام لیتے رہے۔ شہزادہ قاسم منتظر تھے کہ میرے چچا حسین میرا بھی نام لیں گے۔ بالآخر آپ اٹھ کر فرماتے ہیں، میرے چچا حسین کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں؟ امام حسین نے مسکرا کر فرمایا، اے قاسم موت تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ شہزادہ قاسم نے فرمایا، اے چچا جان اگر آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ امام حسین نے شہزادہ قاسم کے سر کو چوما اور فرمایا، کل شہید ہونے والوں میں تمہارا نام بھی ہے اور علی اصغر کا نام بھی ہے۔ شہزادہ قاسم تڑپ اٹھے اور فرمانے لگے، اے میرے چچا کیا یہ ظالم خیام کے اندر آ جائیں گے؟ امام حسین اپنی آنکھیں نم کر کے فرماتے ہیں، میں خود فوجی اشقیاء کے پاس علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کے جاؤں گا اور وہاں یہ ظالم تیر مار کے شہید کریں گے۔ بس رات ڈھلتی ہے، 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوتا ہے، ہر ایک شہید امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو رہا ہے۔ بی بی میں فرما دیکھے کہ اس کا بیٹا قاسم اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے زور زور سے رو رہا ہے۔ بی بی میں فرما قریب گئی، اپنے بیٹے قاسم سے فرمایا، اے میرے شہزادے رو کیوں رہے ہو؟ شہزادہ قاسم فرماتے ہیں، اے میری ماں صبح سے لے کر اب تک جب بھی میں چچا حسین کے پاس جاتا ہوں مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ آپ فرماتے ہیں، قاسم ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ماں آپ ہی چچا حسین سے بات کریں، کہیں کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے۔ بس جیسے ہی شہزادہ قاسم نے یہ فرمایا تو بی بی ام فرما کو امام حسن کی وصیت یاد آ گئی۔ آپ نے کہا، اے قاسم تمہارے بازو پر جو تعویذ باندھا ہے اس کو کھولو، کیونکہ تمہارے بابا حسن نے فرمایا تھا کہ یہ تعویذ قاسم کے بازو پر باندھ لو اور عنقریب ایک وقت ایسا آئے گا جب میرا بھائی حسین غریب ہو جائے گا، تب یہ تعویذ کھول کر میرے بھائی کو دینا اور یہ کہنا میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کرے۔ بس جیسے ہی شہزادہ قاسم نے تعویذ کھولا اس میں امام حسن کی وصیت تھی، اس کو پڑھا اور دوڑتے ہوئے اپنے چچا حسین کے پاس آیا اور فرمایا، اے میرے چچا حسین میرے بابا نے آپ کے لیے کچھ لکھا ہے۔ حسین نے اپنے بھائی کے تعویذ کو اپنی آنکھوں پر رکھا، چوما اور پڑھا۔ اس میں تحریر تھا، اے میرے بھائی حسین بچپن میں سنا تھا کہ ہماری ماں وقت آخر ہمارے بابا علی سے فرما رہی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ ہمارا بچہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اس وقت نہ اللہ کے رسول ہوں گے، نہ میں فاطمہ، نہ علی تم، نہ حسن ہوگا، میرا غریب حسین بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ تب میں دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے جو میں میدان کربلا کے لیے رکھوں، جو میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو۔ اے حسین آج قاسم کو میری طرف سے اپنے قدموں پر قربان ہونے کی اجازت دو۔ حسین رو کر تعویذ کو چومتے ہیں اور شہزادہ قاسم کے سر کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے قاسم جا اللہ کی راہ میں قربان ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے بچے آج زرہ میں تمہیں پہناؤں گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ امام حسن کے ایک ایک زرہ اپنے شہزادہ قاسم کو پہناتے رہے، کوئی بھی زرہ شہزادہ قاسم کے جسم پر پوری نہ اتری۔ بالآخر شہزادہ قاسم نے فرمایا، اے میرے چچا مجھے بغیر زرہ کے میدان میں بھیجیے، شاید اللہ کی مرضی یہ ہے۔ بس اللہ اکبر کہہ کر حسن کا لال شیر کی طرح فرماتے ہیں، اے فوجی اشقیاء میں علی کا پوتا ہوں، عباس کا بھتیجا، حسن کا بیٹا، اگر کوئی ہے تو میرے مد مقابل آئے۔ عمر بن سعد، شمر اور دوسرے بہادر زور زور سے ہنسنے لگے کہ یہ 13 سالہ بچہ ہمیں للکار رہا ہے۔ یزید کی فوج میں ازرق نام سے ایک بہادر تھا جو ہزاروں کے لشکر سے اکیلا لڑتا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا،
जा कर कासिम का सर कलम करके ला। वो हंस कर कहता है, इस बच्चे से मेरा क्या मुकाबला, इसके लिए तो मेरा बेटा ही काफ़ी है। तरीक गवाह है कि उसका बेटा गया। शहजादा कासिम ने एक ही बार में उसे फिन्नार कर दिया। वह हैरान होकर रह गया। दूसरे बेटे को भेजा, वो भी फिन्नार हो गया। फिर तीसरा बेटा भी फिन्नार हुआ। जब उसके सारे बेटे मारे गए तो इज़रक मैदान में आता है और जैसे ही पहला वार करता है, शहजादा कासिम ने या अली कहकर एक ज़रब मारी। वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। उमर बिन साद ने कहा, ये अली का लाल है, जाओ सब मिलकर हमला करो। बस एक 13 साला बच्चा और हजारों की तादाद ने मिलकर हमला किया। कोई सामने से वार करता है, कोई पुष्ट से वार करता है, कोई दाएं तरफ से तीर मारता है, कोई नेज़े फेंकता है। बस एक उस शहजादे के सर पर लगा। शहजादा घोड़े के नीचे ज़मीन पर आया और आवाज़ दी, चचा हुसैन मेरी मदद फरमाइए। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान में आए, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ, मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ दौड़ते हैं। तरीक गवाह है कि आपका जिस्म मुबारक घोड़ों के पैरों में पामाल होने लगा। आपका सीना पुश्त एक साथ हो गए, आपकी पसलियां टूटने लगी। इमाम हुसैन बस जैसे ही मैदान में पहुंचते हैं, कासिम की लाश को ढूंढा, ना पाया। बस देखा कासिम का हाथ कहीं है, कासिम के बाजू कहीं है, कासिम के पैर कहीं हैं, कासिम का सर कहीं है। अपने भाई हसन की निशानी को चुनते हैं, बस जैसे एक बागबान फूल चुनता है, ऐसे इमाम हुसैन ने शहजादा कासिम की लाश को करबला की ज़मीन से चुना। गठरी बांधी और खेमों की तरफ बढ़ने लगे। बीबी उम्मे फरवा खेमे में मुंतज़िर थी, मेरे बेटे की लाश खेमे में आएगी। जैसे ही इमाम हुसैन आए, बीबी उम्मे फरवा ने पूछा, ए मेरे भाई, मेरे बच्चे की लाश कहाँ है? इमाम हुसैन ने गठरी को बीबी उम्मे फरवा के सामने रखा और खोला। बीबी उम्मे फरवा सर को पीट कर कहती हैं, ए मेरे गरीब कासिम, तुमने अपने माँ का हक अदा कर दिया, मुझे बीबी फातिमा के सामने सुरखरू कर दिया। उस लाश के टुकड़ों में बीबी हाथ लगाती हैं और शहजादा कासिम पर जो कुर्ता था पहना था उसे उतारती हैं, उसको टुकड़ों से अलग करके उसको अपने सामने रखती हैं। इमाम हुसैन पूछते हैं, ए बीबी ये क्या कर रही है? तो बीबी उम्मे फरवा रो कर कहती हैं, ए हुसैन, अब जब मैं मदीने जाऊंगी तो हसन की कब्र पर ये कुर्ता रखूंगी और कहूंगी, ए मेरे आका हसन, आपके लाल ने किस तरह आपकी वसीयत पर अमल किया। सलाम हो शहजादा कासिम पर, सलाम हो बीबी उम्मे फरवा पर, सलाम हो करबला के तमाम शहीदों पर सलाम।